اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کتاب پر ایمان لاؤ جسے اللہ نے اب نازل فرمایا ہے، تو کہتے ہیں ہم صرف اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی، اور وہ اس کے علاوہ کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن بھی حق ہے اور اس کتاب کی بھی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے۔ آپ ان سے دریافت فرمائیں کہ پھر تم اس سے پہلے انبیاء کو کیوں قتل کرتے رہے ہو اگر تم واقعی ہی اپنی ہی کتاب پر ایمان رکھتے ہو؟ اور صورتحال یہ ہے کہ تمہارے پاس خود موسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیاں لائے، پھر تم نے ان کے پیچھے بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم حقیقت میں ہو ہی جفاکار۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور ہم نے تمہارے اوپر طور کو اٹھا کھڑا کیا، یہ فرما کر کہ اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے اور ہمارا حکم سنو، تو تمہارے بڑوں نے کہا ہم نے سن لیا مگر مانا نہیں، اور ان کے دلوں میں ان کے کفر کے باعث بچھڑے کی محبت رچا دی گئی تھی۔ اے محبوب انہیں بتا دیں یہ باتیں بہت ہی بری ہیں جن کا حکم تمہیں تمہارا نام نہاد ایمان دے رہا ہے، اگر تم واقعتاً ان پر ایمان رکھتے ہو۔ آپ فرما دیں کہ اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے اور لوگوں کے لیے نہیں، تو تم بے دھڑک موت کی آرزو کرو اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو۔ وہ ہرگز کبھی بھی اس کی آرزو نہیں کریں گے ان گناہوں اور مظالم کے باعث جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں یا پہلے کر چکے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ آپ انہیں یقیناً سب لوگوں سے زیادہ جینے کی ہوس میں مبتلا پائیں گے، اور یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی زیادہ، اور ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 برس کی عمر مل جائے، اگر اسے اتنی عمر مل بھی جائے تو بھی یہ اسے عذاب سے بچانے والی نہیں ہو سکتی، اور اللہ ان کے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ آپ فرما دیں جو شخص جبریل کا دشمن ہے وہ ظلم کر رہا ہے، کیونکہ اس نے تو اس قرآن کو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے اتارا ہے جو اپنے سے پہلوں کی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے اور مومنوں کے لیے سراسر ہدایت اور خوشخبری ہے۔ اور جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں کا اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہو، تو یقیناً اللہ بھی ان کافروں کا دشمن ہے۔ اور بے شک ہم نے آپ کی طرف روشن آیتیں اتاری اور ان نشانیوں کا سوائے نافرمانوں کے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور کیا ایسا نہیں کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اسے توڑ کر پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ اور اسی طرح جب ان کے پاس اللہ کی جانب سے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو اس کتاب کی اصلاً تصدیق کرنے والے ہیں جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، تو انہیں اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی اسی کتاب تورات کو پس پشت پھینک دیا، گویا وہ اس کو جانتے ہی نہیں، حالانکہ اسی تورات نے انہیں نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر دی تھی۔ مزید برآں وہ یہود اس جھوٹ کی بھی پیروی کرتے تھے جسے شیاطین نے سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے حوالے سے گھڑ لیا تھا، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا تھا بلکہ کفر تو شیطانوں نے کیا تھا، اور وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور یہ جادو کا علم شہر بابل میں ہاروت اور ماروت نامی 2 فرشتوں پر نہیں اتارا گیا تھا، اور نہ وہ دونوں کسی کو پیشگی تنبیہی کے بغیر کچھ سکھاتے تھے، یہاں تک کہ کہہ دیتے تھے کہ ہم تو محض آزمائش کے لیے ہیں، سو تم اس پر اعتقاد رکھ کر کافر نہ بنو۔ اس کے باوجود وہ یہودی ان دونوں سے ایسے منتر سیکھتے تھے جس کے ذریعے شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے، حالانکہ وہ اس کے ذریعے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے مگر اللہ ہی کے حکم سے، اور یہ لوگ ان سے وہی چیزیں سیکھتے جو ان کے لیے ضرر رساں ہوتیں اور انہیں نفع نہ پہنچاتی، اور انہیں یہ بھی یقیناً معلوم تھا کہ جو کوئی اس کفر یا جادو ٹونے کا خریدار بنا تو اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور وہ بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کی حقیقی بہتری یعنی اخروی فلاح کو بیچ ڈالا، کاش وہ اس سودے کی حقیقت کو جانتے۔
اور اگر وہ ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو اللہ کی بارگاہ سے تھوڑا سا ثواب بھی ان سب چیزوں سے کہیں بہتر ہوتا، کاش وہ اس راز سے آگاہ ہوتے۔ اے ایمان والو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے رائنا مت کہا کرو، بلکہ ادب سے انظرنا، ہماری طرف نظر کرم فرمائیے کہا کرو، اور ان کا ارشاد بغور سنتے رہا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نہ وہ لوگ جو اہل کتاب میں سے کافر ہو گئے اور نہ ہی مشرکین اسے پسند کرتے ہیں کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی اترے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ ہم جب کوئی آیت منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے فراموش کرا دیتے ہیں تو بہر صورت اس سے بہتر یا ویسی ہی کوئی اور آیت لے آتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ ہی مددگار؟ اے مسلمانوں، کیا تم چاہتے ہو کہ تم بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح سوالات کرو جیسا کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کیے گئے تھے؟ تو جو کوئی ایمان کے بدلے کفر حاصل کرے پس وہ واقعتاً سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ بہت سے اہل کتاب کی یہ خواہش ہے کہ تمہارے ایمان لے آنے کے بعد پھر تمہیں کفر کی طرف لوٹا دیں، اس حسد کے باعث جو ان کے دلوں میں ہے، اس کے باوجود کہ ان پر حق خوب واضح ہو چکا ہے۔ سو تم درگزر کرتے رہو اور نظر انداز کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیج دے، بے شک اللہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ اور نماز قائم کیا کرو اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو، اور تم اپنے لیے جو نیکی بھی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے حضور پالو گے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو یقیناً اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اور اہل کتاب کہتے ہیں کہ جنت میں ہرگز کوئی بھی داخل نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ یہودی ہو یا نصرانی، کہ ان کی باطل امیدیں ہیں۔ آپ فرما دیں اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اپنی اسی خواہش پر سند لاؤ۔ ہاں، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا، یعنی خود کو اللہ کے سپرد کر دیا، اور وہ صاحب احساس ہو گیا تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے ہاں ہے، اور ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ یہود کہتے ہیں کہ نصرانیوں کی بنیاد کس شے یعنی صحیح عقیدے پر نہیں ہے، اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہودیوں کی بنیاد کسی شے پر نہیں، حالانکہ وہ سب اللہ کی نازل کردہ کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح وہ مشرک لوگ جن کے پاس سرے سے کوئی آسمانی علم ہی نہیں، وہ بھی انہی جیسی باتیں کرتے ہیں۔ پس اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن اس معاملے میں خود ہی فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں، اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں ان کے نام کا ذکر کیے جانے سے روک دے اور انہیں ویران کرنے کی کوشش کرے۔ انہیں ایسا کرنا مناسب نہ تھا کہ مسجدوں میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ اور مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے، پس تم جدھر بھی رخ کرو ادھر ہی اللہ کی توجہ ہے، یعنی ہر سمت ہی اللہ کی ذات جلوہ گر ہے۔ بے شک اللہ بڑی وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔